جب انسان قبر کی تنہائی میں اترے گا اور قبر میں اسے اتار کر لوگ چلے آئیں گے، پتہ پھر کیا ہوگا؟ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، ایسے ہی جان نہیں بچے گی۔ اعادہ روح ہوگا، جسم کے اندر روح کو لوٹایا جائے گا اور پھر سوال و جواب ہوں گے۔ دو فرشتے حاضر ہو جائیں گے اور آپ سے سوال کریں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ تین سوال ہوں گے اور تینوں عربی لینگویج میں ہوں گے۔ کون سی لینگویج ہوں گے؟ عربی لینگویج میں۔ اب آپ کہیں گے جی ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہمیں تو عربی آتی نہیں، جواب کیسے دیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوگا نا۔ ہمیں تو کیا ہے، دلی کی بھاشا آتی ہے، ہمیں تو دلی کی لینگویج آتی ہے، ہمیں تو ایران کی لینگویج آتی ہے، ہمیں تو کیا پرشین آتی ہے، ہمیں تو انگلش آتی ہے، لیکن ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، تم جواب کیسے دیں گے؟ لیکن آپ دیکھیے، اگر آپ کے اعمال درست ہوں گے، آپ نے نبی کی اطاعت کی ہوگی، آپ نے اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا ہوگا، تو پھر آپ ہر سوال کا جواب بآسانی دے دیں گے، آپ کو عربی لینگویج بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر آپ نے نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو گئے ہوں گے، دنیا کی چکا چوند میں کھو گئے ہوں گے، دنیا کی زیب و زینت میں، دنیا کی خوبصورتی میں کھو گئے ہوں گے، اور دنیا کی رنگا رنگ اور خوبصورتی میں کھو کر آپ نے اپنے اللہ کو بھلایا ہوگا، اپنے اللہ کی بات کو، اپنے رسول کی بات کو کیا ہے اپنی زندگی میں لاگو نہیں کیا ہوگا، تو پھر آپ کریں گے ہائے 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 مجھے کچھ نہیں پتا، ہائے مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور اگر آپ نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو جب فرشتہ آپ سے سوال کرے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو فوراً آپ کی زبان پر ایک کلمہ جاری ہو جائے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ جب اگلا سوال فرشتہ کرے گا من نبیک، اگر آپ نے نیک اعمال کیے ہوں گے، نبی کی سنتوں کو اپنایا ہوگا، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کیا ہوگا، تو فوراً آپ اس کی عربی لینگویج کو فوراً سمجھ جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نبی، ہمارے نبی جو ہیں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر اگلا سوال ہوگا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، کس دین پر تم عمل کرتے تھے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ اگر اس بندے نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو فوراً اس کی زبان پر یہ جواب جاری ہوگا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں اسلام کو فالو کرتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو یہ آرڈر کیا جائے گا جاؤ اس کے لیے اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک کشادہ کر دیا جائے، اس کی قبر کو کیا ہے روشن اور منور کر دیا جائے، اور اس کی قبر میں کیا ہے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے تاکہ جنت کی کیا ہے ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے مزے یہ لیتا رہے، اور ویٹنگ روم میں یہاں انتظار کرتا رہے قیامت کا۔ جنت میں داخلہ بھی نہیں ہوگا، جنت میں ابھی داخلہ نہیں ہوگا، جنت میں داخلہ تو جبھی ہوگا جب حشر کا میدان لگے گا اور اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کریں گے۔ ابھی کیا ہوگا؟ ہماری یہ قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جنت کی کیواریوں میں سے ایک کیواری ہے، جنت کی پھلواڑی میں سے ایک پھلواڑی ہے، کیواریوں میں سے ایک کیواری ہے۔ اگر آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو یہی قبر جنت کے مزے آئیں گے، اس قبر کے اندر جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت سے خوشبوئیں آئیں گی۔ جیسا کہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کے برابر میں کوئی کمرہ ہو، کسی پڑوسی کا مکان ہو، اس میں ایئر کنڈیشن لگا ہو، اس میں کیا ہے اس میں اے سی لگا ہوا ہو، فلی اے سی ہو، اور آپ پڑوس میں ہو، آپ یہ کہیں بھائی تھوڑا سا کھڑکی کھول دیں تاکہ کیا ہے تھوڑی سی ٹھنڈک ادھر بھی آ جایا کرے، وہ کہے چلو بھائی ٹھیک ہے، اس نے کیا کہ تھوڑی سی کھڑکی
کھول دی اور اس کی ٹھنڈک آپ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو قبر کا منظر ہے، قبر میں کیا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور جنت سے کانٹیکٹ کر دیا جائے گا، اور جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے مزے وہاں قبر میں آتے رہیں گے۔ کرنا کچھ نہیں، لیکن جتنی نمازیں پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا یہیں پڑھ لو بھیا۔ مرنے کے بعد نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ ارے 50-60 سال کی بات ہی تو ہے، اتنے میں پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی مشکل کام ہے نماز پڑھنا؟ اگر آپ تنہائی میں ذرا بیٹھ کر سوچیں تو کوئی مشکل نہیں نماز، لیکن کیونکہ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں نا، دنیا کی مستی میں مگن ہے۔ فجر کی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 10 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ 20 منٹ مان لو، ظہر کی نماز کے 20 منٹ مان لو، عصر کی نماز کے 10 منٹ مان لو، مغرب کی نماز کے 15 منٹ مان لو، عشاء کی نماز کے 20 منٹ مان لو۔ یعنی اگر ٹوٹل کیلکولیشن نکالی جائے تو 1 گھنٹہ بیٹھے گا۔ کتنا بیٹھے گا؟ یعنی وہ رب کہ جس نے تمہیں 24 گھنٹے کی زندگی دے رکھی ہے، تمہیں ساری نعمتیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وہ صرف 1 گھنٹہ مانگ رہا ہے۔ کتنا؟ وہ 1 گھنٹہ آپ کیا ہے، دکان پر بیٹھ کر برباد کر دیتے ہیں، گلی میں کھڑے کھڑے باتیں کر کر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جب مسجد کی باری آتی ہے ٹائم نہیں ملتا۔ حیرت ہوتی مجھے ایسے لوگوں پر۔ کئی لوگ آتے ہیں کہ جی بہت پریشان ہوں، بہت دقت ہے، کاروبار نہیں ہے، کام نہیں چل رہا ہے، سال بھر سے خالی ہوں، 2 سال سے خالی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہ ہاں جب وقت ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں۔ ابے الو کے پٹھے، ابھی تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کام نہیں ہے، 2 سال سے میں خالی ہوں، اب کہہ رہا ہے جب وقت ملتا ہے نماز پڑھتا ہوں۔ تو کون سے طرف تو انل امبانی کا چھوٹا بھائی ہے کیا؟ تو مودی کا چھوٹا بھائی، تو یہ وقت نہیں مل رہا ہے؟ یہ جملے 20 لوگوں کو بتاؤں گا، مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ ابے اللہ کے بندے 2 سال سے تو خالی ہے اور پریشان ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک بندہ میرے پاس آیا پکی کھجوری سے، اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ آج نوبت یہ ہے کہ میرے مکان مالک نے مجھے باہر کھڑا کر دیا ہے، میرے بچوں کو نکال دیا، مکان میں تالا مار دیا ہے کہ کرایہ دے گا تو تجھے اندر گھسنے دیں گے، جہاں مرضی جا۔ میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب کوئی مجھے تعویذ دے دیں، کچھ مدد کر دیں۔ تو میں نے اس سے کہا مغرب کا ٹائم آیا تو میں نے پہلے نماز پڑھو پھر بات کروں گا۔ بندے نے نماز نہیں پڑھی۔ ارے میرے اللہ، کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کس کی نظر لگی اس قوم کو؟ یہ قوم تو وہ تھی جو تلواروں کے چھاؤں میں نماز پڑھتی تھی۔ یہ وہ قوم تھی جنگ کے میدان میں، ادھر کیا ہے بمباری ہو رہی ہے، ادھر کیا ہے تلواریں چل رہی ہیں۔ یہ قوم تو ایسی تھی کہ تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھتی تھی، تلواروں کے چھائے نماز پڑھتی تھی۔ آج یہ حال ہے کہ ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، خالی ہیں، ٹھلوے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر وہ کیا ہے، اللہ کے بندوں سے جو بہت محتاج ہے، اللہ کے مقابلے میں بندوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، میرے پیارے، تو اللہ سے مانگ، اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے پریشانی ڈالی اس لیے تھی تاکہ بندہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا اسی لیے تھا تاکہ بندہ میرے پاس آ جائے، مجھ سے مانگے، میں اس کو دوں، لیکن تو اللہ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ تو ایسے کئی لوگ آتے ہیں، بھائی نماز پڑھتے ہو؟ جب وہ کہیں گے کاروبار نہیں ہے تو میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں کہ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہ نہیں جی وہ جب وقت ملتا پڑھ لیتے ہیں۔ ابے کاروبار بھی نہیں ہے، ٹھالی بھی ہے، خالی بھی پڑا ہوا ہے، وقت نہیں ملتا، کیا کرتا بھائی؟ اللہ میری توبہ، ایسے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی نماز اہم ترین عبادت ہے۔ تو دیکھیے جب نماز درست ہو جائے گی تو ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ تو قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے، اگر آپ کے اعمال درست ہوں گے تو آپ ان سوالوں کے جوابات بحسن و خوبی دے دیں گے، اچھی طرح دے دیں گے۔ اور اگر آپ کے اعمال درست نہیں ہوں گے تو آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، اور ہائے اور وائے کے سوا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہائے اور وائے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اگر آپ کے اعمال درست نکلیں گے تو جنت کے مزے ملیں گے، اور اگر اعمال درست نہیں نکلیں گے تو جہنم کے فرشتے آپ کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور آپ کی پسلیوں کو ایسا بھیچا جائے گا، ایسا کہ دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ سانپ اور اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے جو انسان کو ڈستے رہیں گے، جو انسان کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، اور قیامت تک انسان اسی طرح کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔